بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مفاتیح الحیات کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا لاسٹ پارٹ اور ہے نمبر 41۔ یہاں پر ہم 9ویں فصل کو پڑھ رہے ہیں، سیاحت، تاریخی اور قدرتی عجائبات کا مشاہدہ۔ آئیے جانتے ہیں سیاحت کے بارے میں۔ انسان کو چاہیے کہ خالق کائنات کو پہچاننے اور گزرے ہوئے لوگوں کی سرگزشت سے عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین میں چل پھر کر دیکھے۔ آیات و احادیث میں اس قسم کی سیاحت نیز اس کے علمی اور مادی فوائد کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ ان احادیث کا ذکر آگے آئے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی زمین میں اسی قسم کی سیر و سیاحت فرماتے تھے۔ بطور نمونہ حضرت عزیر عین ذیرے کے واقع اور نیز موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر 2 حوالہ جات ہیں جہاں پہ حضرت عزیر کا ذکر ہے، وہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 259 اور اس کے بعد آگے حوالہ ہے سورہ کہف کی آیات 59 اور 82۔ پھر ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے سیاحت کے آثار و فوائد۔ نمبر 1، خداداد قدرتی نعمتوں سے استفادہ۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے ہی زمین کو تمہارا تابع فرمان بنایا، بس اس زمین کے راستوں اور اس کی بلندیوں میں چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، اور کہ سب نے ہی اس کی جانب پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ سورہ ملک کی آیت نمبر 15۔ ہم پیج 686 پہ آ گئے ہیں۔ نمبر 2 ہے نظام خلقت کا مطالعہ۔ ارشاد قرآنی ہے، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ خدا نے کس طرح لوگوں کو خلق کیا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں حوالہ نوٹ کرنا ہے جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 اور سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں ہمیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے تاریخ کا مطالعہ، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا انجام کہ تم سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ روم کی آیت نمبر 42۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین کو تہو بالا کیا، بویا، جوتا اور ان لوگوں سے زیادہ اسے آباد کیا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ سورہ روم کی آیت نمبر 9۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم آ گئے، گوشہ نشینی کی ممانعت۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون میم زوئے عین واو نون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض پرداز ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے سے کٹ کر گوشہ نشین ہو جاؤں اور زمین میں سیاحت و رہبانیت میں مشغول ہو جاؤں۔ اور یہاں پر یہ حوالہ تھوڑا سا حاشیے میں دیا گیا ہے کہ یہاں پر سیاحت سے مراد ہے اجتماع سے کٹ کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنا اور کوہ و بیاباں میں عبادت میں مشغول رہنا، جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں رہبانیت میں مشغول ہو جاؤں، لیکن میں نے آپ سے مشورہ کرنے سے قبل کوئی اقدام نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح سیاحت نہ کرو، کیونکہ میری امت کی رہبانی سیاحت مساجد کا رخ کرنا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نوٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہے دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190۔ اب ہم کتاب کے پیج 687 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اختتامیہ، یعنی ہم آخری مراحل میں ہیں۔ لکھا ہے کتاب کے آخر میں بعض موضوعات مثلاً قمری مہینوں کے ایام میں کاموں کی انجام دہی، اجتماعی مراسم اور ان دونوں سے مربوط نکات و اشارات کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 1، قمری مہینوں کے ایام میں کاموں کی انجام دہی۔ اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے یاد دہانی کی جاتی ہے کہ مختلف کاموں کی انجام دہی میں مختلف اوقات و ایام کی تاثیر یا عدم تاثیر کے بارے میں علمی اور آخری تجزیہ و تحلیل کی بحث اشارات کے عنوان کے تحت ہوگی۔ لفظ اشارات جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ لکھا ہے کاموں کی انجام دہی میں اوقات کی تاثیر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک علمی موضوع ہے جو علمی بنیادوں پر استوار ہے۔
اس پر بحث کی جگہ علم نجوم یا فلکیات ہے، لیکن اجمالی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مختلف کاموں کو انجام دینے یا نہ دینے کے لیے مناسب، نامناسب یا مؤثر ہونے کے حوالے سے مختلف اوقات و ازمان کی تاثیر ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں قرآن کے نزول کے بارے میں فرماتا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اسی طرح روز عاشورہ بریکٹ پہ لکھا ہے کہ جسے بنی امیہ اہل بیت پر فتح حاصل کرنے کے زوم میں مبارک قرار دیتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ سو لکھا ہے کہ اس کے بارے میں احادیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اس دن کو بابرکت سمجھا جائے، یہاں تک کہ اس دن سال کا رزق جمع کرنے وغیرہ سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اس دن کام کاج چھوڑ کر بنی امیہ کی سیرت سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 اور 299۔ ہم کتاب کے پیج 688 پر آ گئے ہیں۔ احادیث و روایات میں بعض اوقات کے حوالے سے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ان اوقات میں صدقہ وغیرہ کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں توسل اور توجہ سے کام لینا چاہیے۔ اس قسم کی احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کاموں میں زمانے کی تاثیر ثابت ہے تو یہ تاثیر قطعی اور حتمی ہے، بلکہ اقتضاء اور علت ناقصہ کی صورت کی حامل ہے، یعنی اصلی اور قطعی تاثیر حکم خدا کی ہے اور اوقات و ازمان کی تاثیر حکم خدا سے بے نیاز اور خود مختار نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ انسان ان حوادث کو جو کہ غالباً اس کے غلط کاموں کا نتیجہ ہوتے ہیں، ان ایام کی تاثیر کا نتیجہ قرار دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیں۔ یہاں اس بارے میں بعض روایات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب ہیڈنگ ہے کاموں کی انجام دہی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہر قمری مہینے کی پہلی، دوسری، چھٹی، ساتویں، نویں، 14ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں، 22ویں، 23ویں، 27ویں، 28ویں اور 29ویں تاریخیں ہر کام کی ابتدا کے لیے مبارک ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الدروع الواقعات صفحہ نمبر 79 اور 165۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے صدقے کے ذریعے خطرات کی روک تھام۔ بعض احادیث میں مذکور ہے کہ ہر مہینے کے بعض ایام بعض کاموں یا تمام کاموں کے لیے نامناسب ہیں، بنا بری ان ایام میں کسی کام کی انجام دہی ضروری ہونے کی صورت میں صدقہ دے کر اور منقولہ دعائیں پڑھ کر اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ حماد بن عثمان کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کیا بعض ایام مثلاً بدھ وغیرہ کو سفر کرنا مکروہ ہے؟ فرمایا جب بھی مناسب سمجھو صدقہ دے کر اور آیت الکرسی پڑھ کر سفر کی ابتدا کرو، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 283، اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 689 پر۔ آپ سے ہی مروی ہے کہ صدقہ دے دو اور جس دن چاہو سفر کرو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد 4 صفحہ نمبر 284۔ ابن ابی عمیر کا بیان ہے، میں پہلے نجومی تھا اور تالے سے آگاہ تھا، تو الف لام عین سے آگاہ تھا، بنا بری گاہے میرے اوپر اس کا اثر ہوتا تھا۔ میں نے ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس اس کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی کام کے لیے اقدام کرنے کے بارے میں بدشگونی کا احساس ہو تو اس محتاج کو صدقہ دے دو جس سے سب سے پہلے تمہارا واسطہ پڑے، اور پھر وہ کام کرو، یقیناً خدا تجھ سے خطرے کو دور کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت صدقہ دے اللہ تعالیٰ اس دن کی نحوست کو اس سے دور کرے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269۔ پھر سب ہیڈنگ ہے صدقے سے پہلے اور صدقے کے بعد کی دعا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ سفر سے پہلے صدقہ دیتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ الامان صفحہ نمبر 38، اور دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدایا میں نے اس صدقے کے ذریعے اپنے سفر کی اور جو کچھ میرے ساتھ ہے اس کی سلامتی خرید لی ہے، بس تو مجھے اور جو کچھ میرے ساتھ ہے اسے سلامت رکھ، نیز تو مجھے اور جو کچھ میرے ساتھ ہے اسے بہترین صورت میں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہم آ گئے ہیں پیج کے صفحہ نمبر
کتاب کے 690 پہ لکھا ہے صدقہ دینے کے بعد کی دعا، اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے الامان صفحہ نمبر 40 اور بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 272۔ آئیے مل کر ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بردبار اور صاحب کرم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بلند و بالا اور عظیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں نیز ان دونوں کے اندر اور ان کے درمیان موجود چیزوں کا پروردگار اور عرش عظیم کا پروردگار پاک اور منزہ ہے۔ سلام ہو انبیاء پر، تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ اے اللہ تو ہر گستاخ اور ہر ضدی ستمگر اور ہر گردن کش شیطان کے شر سے مجھے اپنے ہاں پناہ دے۔ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور اس کے نام کے ساتھ خارج ہوتا ہوں۔ اے خدا تو سفر میں میرا ساتھی ہے اور میرے گھرانے میں میرا جانشین ہے۔ خدایا ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے، زمین کے فاصلوں کو ہمارے لیے لپیٹ دے اور اس سفر میں ہمیں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے راستے پر چلا۔ اور یہاں پر دعا مکمل ہو گئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے بعض ایام کی فضیلت۔ قمری مہینوں کے بعض ایام کسی مبارک دینی عید کا دن ہونے کی وجہ سے خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ ان ایام میں نیکی کرنے، صدقہ دینے اور مومنین کو خوش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بطور مثال 15 رمضان کا دن اس مبارک مہینے کی خاص فضیلت و برکت کے علاوہ 2 معصوم اماموں یعنی امام حسن بن علی علیہ السلام اور امام محمد بن علی جواد الائمہ علیہ السلام کی ولادت کی برکت کا بھی حامل ہے۔ اب آئیے ہم حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ 3 صدی ہجری جس میں کہ حسن بن علی علیہ السلام کی ولادت، اور پھر 591 ہجری قاف لکھا ہے کہ جو کہ امام محمد بن علی جواد الائمہ کی ولادت کا دن ہے۔ اس کے بعد میں لکھا ہے، ہم آگے پیج 691 پہ لکھا ہے، اسی طرح 3، 5 اور 15 شعبان بالترتیب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو کہ 4 ہجری قاف جو کہ اس میں ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ 83 ہجری قاف ہے، جن کے حوالہ اور منجی بشریت میم نون جیم چھوٹی بشریت حضرت بقیت اللہ، اور یہاں پر ان کا وہ ہے حوالہ 652 ہجری قاف۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان کی ولادت کے یہ ایام ہیں۔ اسی طرح 17 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور 20 جمادی الثانی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میلاد باسعادت کا دن ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے منار الشیعہ حوالہ ہے صفحہ نمبر 22 اور 26۔ پھر لکھا ہے یہی حال بہت سے دیگر ایام کا ہے۔ اب لکھا ہے ہیڈنگ ہے ہفتے کے ایام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سنیچر کے بارے میں لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہفتے اور جمعرات کے بارے میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ سے یوں درخواست کی تھی، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 394 میں کہ خدایا میری امت کو ہفتے اور جمعرات کی ہر صبح برکت عطا فرما۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کو چاہیے کہ ہفتے کے دن سفر کرے، کیونکہ اگر کوئی پتھر ہفتے کے دن کسی پہاڑ سے جدا ہو جائے تو خدا اس کو اس کی جگہ لوٹا دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہے یہ حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 394۔ اب اتوار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اتوار کا دن شجرکاری اور تعمیرات کے لیے مناسب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اتوار کا دن درخت لگانے اور عمارت بنانے کا دن ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 384۔ پھر لکھا ہے سوموار۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سوموار کو دن کے آخری حصے میں حجامت بدن کے اندر سے بیماری کو بخوبی نکال دیتی ہے، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ 385۔ ہم کتاب کے پیج 692 پہ آگئے ہیں۔ لکھا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ سوموار سفر اور معیشت کی طلب اور جستجو کا دن ہے، اور یہاں اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے کتاب الخصال صفحہ نمبر 384۔ اب دن ہے منگل۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص پر اس کے احتیاجات کا دباؤ بڑھ جائے اسے چاہیے کہ منگل کے دن ان کا حل تلاش کرے، کیونکہ اسی دن خدا نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا، اور یہاں پر یہ حوالہ ہمیں نوٹ کرنا ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 386۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو منگل کے دن حجامت کرے، اللہ اسے پورے سال کی بیماریوں سے نجات دے گا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جو ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ کتاب الخصال صفحہ 385 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 115۔ آگے چلتے ہیں۔ بدھ کے دن کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مہینے کا آخری بدھ ہمیشہ نحس ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 387۔ ایک اور روایت میں بدھ کے دن حجامت کرنے اور نورہ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ بدھ کے دن حجامت کرنے اور نورہ لگانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ بدھ ہمیشہ امکانی نحوست کا حامل ہے۔ اور یہاں پر یہ اب ہم حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ نحوست کے بارے میں صفحہ نمبر 562 اور 564 میں صدقے کے آثار کے عنوان کے تحت وضاحت کی گئی ہے۔ نیز وقت کے اشارات یعنی پہلا اشارہ صفحہ 772 کے عنوان کے تحت بھی وضاحت آئے گی۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو حوالہ ہے وہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 387۔ لیکن بدھ کو آخری پہر حجامت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حذیفہ بن منصور کا کہنا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو بدھ کے دن عصر کے بعد حجامت کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 387۔ یاد رہے کہ صدقہ اور اس کے آثار کے بارے میں مروی روایات کے مطابق بدھ کے دن کے بارے میں مذکور امکانی نحوست بھی صدقے کے ذریعے دفع ہو سکتی ہے۔ پیج 693 پہ ہم آ گئے ہیں۔ جمعرات کے بارے میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جمعرات کے دن اپنے ناخن کاٹے لیکن ایک ناخن جمعے کے دن کاٹنے کے لیے چھوڑ دے، خدا اس سے تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 390۔ یہ جمعے کے دن کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابو کہمس کاف ہے میم سین کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جس کے ذریعے میں رزق طلب کروں۔ فرمایا، اپنی مونچھ اور اپنے ناخن کاٹو اور یہ کام جمعے کے دن کرو۔ حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 391۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر جمعے اپنے ناخن اور مونچھ کاٹے اور پھر کہے کہ بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد، اسے ناخن کے ہر ٹکڑے اور ہر بال کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے نوٹ کرنے کے لیے کتاب الخصال صفحہ نمبر 391۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے پدر گرامی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹے، خدا اس کی انگلیوں سے بیماری کو باہر نکال لیتا ہے اور ان میں دوا داخل کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے حوالہ نوٹ کرنا ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 391۔ پھر لکھا ہے جمعے کے دن ثواب میں کئی گنا اضافہ۔ حشام بن حکم نے امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کوئی اچھا عمل مثلا صدقہ، روزہ وغیرہ انجام دینا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے کہ وہ یہ عمل جمعے کے دن انجام دے، کیونکہ جمعے کے دن عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 392 اور 393۔ پھر ہے نماز جمعہ سے پہلے کام اور سفر کی کراہت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن سفر کرنا اور دنیاوی ضروریات کے لیے کام کرنا مکروہ ہے۔ اس کراہت کی وجہ نماز جمعہ ہے، لیکن نماز کے بعد یہ امور درست ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 393۔ پھر لکھا ہے جمعے کے دن دین شناسی سے پہلو تہی کی مذمت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو ہر اس مرد مسلمان پر کہ جو پورے ہفتے میں جمعے کے دن کو دینی امور کے لیے فارغ نہیں چھوڑتا تاکہ اپنے دین کے احکام کے بارے میں سوال کرے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب الخصال پیج نمبر 393۔ آگے چلتے ہیں دن کے اوقات۔ یہاں پہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ شیخ توسی علیہ رحمہ کے بقول دن کے اوقات کے 12 حصے ہیں، ہر حصے 12 اماموں میں سے ایک کے ساتھ منسوب ہے اور ان کی خاص دعا ہے۔ پہلی گھڑی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ دوسری گھڑی طلوع آفتاب سے لے کر صبح کی سرخی کے زائل ہونے تک ہے اور امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تیسری گھڑی سرخی کے زوال سے لے کر دن چڑھے تک ہے جو امام
امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ چوتھی گھڑی دن چڑھے سے لے کر زوال آفتاب تک ہے اور امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پانچویں گھڑی زوال آفتاب سے لے کر 4 رکعت نماز کی مقدار تک ہے اور امام باقر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ چھٹی گھڑی زوال کے بعد 4 رکعت کی مقدار سے لے کر نماز ظہر تک ہے اور امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ساتویں گھڑی نماز ظہر سے لے کر 4 رکعت کی مقدار تک ہے جو نماز عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور یہ امام کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آٹھویں گھڑی عصر کے وقت سے فضیلت سے پہلے 4 رکعت کی مقدار سے لے کر نماز عصر تک اور امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ نویں گھڑی نماز عصر سے 2 گھڑیاں بعد تک ہے اور امام جواد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ 10ویں گھڑی نماز عصر کے 2 گھڑیوں بعد سے لے کر آفتاب کی زردی سے پہلے تک ہے جو امام ہادی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ 11ویں گھڑی سورج کی زردی سے پہلے سے لے کر اس کی زردی تک ہے جو امام عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے اور 12ویں گھڑی آفتاب کی زردی سے لے کر غروب آفتاب تک ہے جو امام عصر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ان 12 گھڑیوں کی دعائیں دعا کی کتابوں میں مذکور ہیں اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ 2-3 کتابیں ہیں۔ مصباح المتہجد، عنوان ادیۃ الساعات، المصباح کف امی، صفحہ نمبر 133 اور 147 اور مفتاح الفلاح صفحہ نمبر 145، یہ دونوں یہاں کے حوالہ جات ہیں۔ پھر اگلا ہم پڑھ رہے ہیں وقت کی تاثیر سے مربوط اشارے۔ یہاں انسان کی خوش بختی اور بدبختی میں وقت کی تاثیر یا عدم تاثیر کے بارے میں چند نکات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلا اشارہ، وقت اور زمین چونکہ مادی واقعات و حوادث کے ظرف ہیں اور ظرف مخصوص ظرفیت کی صلاحیت کے علاوہ کسی اثر کا حامل نہیں ہوتا، اس لیے ان دونوں کو چیزوں کے صاد سین عین دال یا نحس ہونے کی علت فاعلی قرار دینا درست نہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ نحس کے حوالے سے لکھا ہے کہ کاموں کے صاد یا نحس ہونے سے مراد ان کی خوش بختی اور بدبختی ہے۔ لکھا ہے کہ جس واقعے کا ابھی ذکر ہوگا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاد یا نحس ہونے میں ظرف زمان یعنی وقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حسن بن مسعود کا بیان ہے کہ ایک دن میں 10ویں امام حضرت ابو الحسن علی بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری انگلی زخمی تھی، کسی سوار کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے میرے کندھے کو نقصان پہنچا تھا اور لوگوں کے ازدحام میں پھنسنے کی وجہ سے میرا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس وقت میں نے دن سے کہا کہ اے دن، خدا مجھے تیرے شر سے بچائے، تو کس قدر منحوس اور قبیح ہے۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے حسن، یہ بات تیرے لیے جو ہم سے مربوط ہے زیبا نہیں، تو اپنے گناہ کو اس چیز سے منسوب کرتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں۔ حسن بن مسعود نے امام علیہ السلام سے عرض کی، میری عقل اپنی جگہ لوٹ آئی اور میں اپنے اشتباہ الف شین تیب الف ہے سے آگاہ ہوا۔ اے میرے مولا، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، دونوں کا قصور اور گناہ کیا ہے کہ جب تم اپنے اعمال کی سزا کا مشاہدہ کرتے ہو تو اس دن کو منحوس اور قبیح قرار دیتے ہو۔ حسن بن مسعود نے کہا، میں ہمیشہ کے لیے استغفار کرتا ہوں اور یہی میرا توبہ ہے۔ ہم آگئے پیج 696 پر، یہی میرا توبہ ہے۔ امام نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا اور خدا تمہیں اس چیز کی مذمت کرنے کی سزا دے گا جو مذمت کا حقدار نہیں ہے۔ اے حسن، کیا تجھے علم نہیں ہوا کہ صرف خدا ثواب و عقاب دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اچھے اور پسندیدہ اعمال کی جزا دینے والا صرف وہی ہے؟ حسن بن مسعود نے کہا، ہاں اے میرے مولا۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سابقہ بات کبھی نہ دہراؤ اور ایام کو بت کی طرح حکم خدا کا شریک قرار نہ دو۔ حسن بن مسعود نے عرض کیا کہ ہاں اے میرے مولا، اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 482 اور 483۔ اب یہاں پر ہے دوسرا اشارہ، وقت حرکت کی مقدار ہے اور ان امور کا ظرف ہے جنہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دانشوروں کے بقول وقت کا شمار کمیات میں ہوتا ہے اور یہ کم مقدار کی ایک صورت ہے، نیز یہ اس مقدار کی کہ جس کے اجزاء متصل اور غیر ساکن ہوتے ہیں ایک قسم ہے۔ اسی لیے یہ مظروف پر میم زوئے
رے واو فے اور یہ بریکٹ میں لکھا ہوا مظروف پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت سے آری ہے۔ وقت کی پیدائش کرۂ ارضی کی بطور خاص اجسام فلکی میں سے کسی کے مقابلے میں واقع ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس نظام میں ستارے اور سیارے خاص حالت اور حیثیت کے حامل رہے ہیں اور اس مربوط و منظم نظام کے حصوں کا ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا اور ایک دوسرے کا اثر قبول کرنا عقل کے نزدیک مکمل طور پر ممکن ہے، کیونکہ تمام اشخاص، افعال اور اشیاء کے ساتھ ان کی نسبت یکساں تھی اور نہ ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ بعض اشخاص کے بعض امور بعض اشیاء کے حوالے سے مؤثر اور کارآمد ہوں، لیکن بعض دیگر اشخاص یا اشیاء کے حوالے سے غیر مؤثر ہوں۔ پس اگر ان مذکورہ امور میں سے کسی کے بارے میں معتبر شرعی و نقلی دلیل موجود ہو تو اس کا بلا وجہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس نقلی دلیل کا معتبر ہونا پہلی شرط ہے، جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس دلیل کا مضمون بالجملہ نہیں بلکہ فی الجملہ قابل قبول ہو۔ اب یہاں پر حوالے دیا گیا کہ فی الجملہ سے مراد بعض موارد میں یا ایک حد تک، اور بالجملہ سے مراد تمام موارد میں یا مکمل طور پر۔ لکھا ہے کہ قابل قبول ہو، کیونکہ ان امور کو مکمل طور پر قبول کرنا یا مکمل طور پر رد کرنا عقلی برہان پر مبنی نہیں ہوگا اور اس کی کوئی دیگر دلیل بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس قسم کے سارے مباحث میں تاثیر سے مراد امکانی اور اعدادی تاثیر جو اقتضاء کی حد تک ہو ہے، اور قطعی و ایجابی تاثیر نہیں، کیونکہ حقیقی مؤثر صرف خدا کی ذات ہے۔ تیسرا اشارہ، انسان نیز اس کے اوصاف، اخلاق اور اعمال نظام تکوین کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حقیقی مربوط اور منظم سسٹم کا کوئی حصہ دوسرے حصوں سے الگ اور غیر مربوط نہیں ہو سکتا۔ بنابراین عالم تکوین کے بعض حوادث میں انسان کے افعال کی تاثیر قابل قبول ہے۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 697 پر۔ قابل قبول ہے، اسی طرح انسان کے افعال و کردار اور افکار میں بیرونی حوادث کی تاثیر بھی معقول اور ممکن ہے۔ بطور مثال بارش کے نزول میں نماز استسقاء اور تقویٰ کی تاثیر عقل اور شریعت کے ہاں مسلمہ ہے۔ نیز گناہ اور نافرمانی کا خدا کی نعمتوں سے محرومیت اور نعمتوں کے زوال میں مؤثر کردار بھی قابل قبول ہے۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیات حوادث عالم میں انسانی اعمال کی مثبت یا منفی تاثیر کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مذکورہ بالا نکات پر روشنی ڈال سکتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیا ہوا ہے جو کہ سورہ جن کی آیت نمبر 16 ہے کہ اگر جن و انس اس اللہ کی اطاعت کے راستے میں ثابت قدمی دکھاتے تو ہم انہیں پینے کے لیے وافر پانی دیتے۔ اس کے بعد دوسری لکھی ہوئی، آئیے دوسری بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، ترجمہ کہ اگر ان شہروں کے لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے انبیاء اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا جو ان کے گناہوں کا اثر اور ظہور تھا۔ پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کا ہم نے یہاں پہ ترجمہ پڑھا۔ اس کے بعد اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66۔ آئیے اس کا ترجمہ کہ اگر وہ توریت، انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب اترنے والی چیزوں، آسمانی کتب و احکام پر کاربند ہوتے تو یقیناً وہ آسمان اور زمین کی نعمتوں سے خوب فائدہ حاصل کرتے۔ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال کے راستے یعنی کہ دین پر گامزن ہیں، جبکہ ان کی بڑی تعداد کے اعمال برے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 جس کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھ لیا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں چوتھا اشارہ۔ معاف کیجیے گا، گاہے وقت یا زمین کے خاص حصے ان کے اندر بعض مبارک امور کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے خود بھی بابرکت بن جاتے ہیں۔ یوں وہ اللہ کے خاص لطف و کرم کے حصول یا ناگوار حوادث سے تحفظ کا مادی سبب اور اعدادی اقتصاد لکھا ہے ساتھ ساتھ اقتضائی، اس کی میں ہجے کر دیتی ہوں کیونکہ یہ اعدادی کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، الف قاف تے زواد الف حمزہ چھوٹی ہے،
علت قرار پاتے ہیں۔ اس قسم کے ممکنہ اتفاق کا ثابت ہونا عقلی برہان یا معتبر شرعی دلیل پر موقوف ہے، کیونکہ یہ دونوں چراغ حجت ہیں اور ان کے ذریعے اس مخصوص وقت اور جگہ کی مثبت یا منفی تاثیر کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بنابراین اس عقلی برہان یا اس معتبر نقلی دلیل یعنی قرآن و حدیث کی دلالت کے دائرے میں فتویٰ دینا اور عمل کرنا ممکن ہے۔ اب یہاں پر ہم پیج نمبر 698 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے چہار شنبہ سوری، سین واو رے چھوٹی ہے۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایرانی کیلنڈر کے مطابق سال کے آخری بدھ، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اس کی رسومات آگ جلا کر اس کے اوپر سے کودنا یا اس کے درمیان سے گزرنا اور یہ کہنا، انورٹڈ کاما میں پڑھنے جا رہی ہوں، کہ میری زردی تیری اور تیرے چہرے کی سرخی میری، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ نیز دیگر آداب، عادات اور رسوم نہ عقلی برہان پر مبنی ہیں اور نہ ایسی معتبر شرعی دلیل پر کہ جس کی برگزشت وحی پر مبنی علوم کی طرف ہو۔ البتہ عالم تکوین کے اندر موجود ہر چیز خدا کی تسبیح و تحمید کرتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے سجدہ کرتی ہے اور اس کی مطیع ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص اثر ہے اور وہ اس اثر کو مرتب کرنے میں قصور اور سستی نہیں برتتی۔ رہا یہ سوال کہ کیا آگ کو تقدس حاصل ہے یا اس سے کس خالی فاعلی اثر کی توقع کی جا سکتی ہے، یا اس کے ذریعے کسی خطرے کو برطرف یا کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ان سب سوالوں کا مثبت جواب محکم عقلی حجت اور نقلی دلیل پر موقوف ہے، اور یہ دونوں چہار شنبہ سوری کے بارے میں مفقود ہیں۔ میم فے قاف واو دال۔ اس قسم کے امور کو دلیل و برہان سے عاری مناسبتوں کے ذریعے ثابت کرنا قابل قبول اور مدلل طریقہ ہے۔ اور اب ہے پوائنٹ 3، آداب و رسوم مختلف اقوام و ملل میم لام لام اور ادیان و مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان قدیم زمانے سے اب تک مختلف رسوم و آداب کا سلسلہ قائم رہا ہے اور اب بھی قائم ہے، جن میں سے بعض پسندیدہ اور مستحسن ہیں جبکہ بعض ناپسندیدہ ہیں۔ اور پسندیدہ اور مستحسن رسوم و آداب اس حدیث نبوی کے مصادیق ہیں کہ جو شخص کسی اچھی رسم یا روش کی بنیاد رکھے وہ قیامت تک اس پر عمل کے ثواب میں شریک رہے گا بغیر اس کے کہ دوسروں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9۔ اس کے برخلاف برے آداب و رسوم ایک اور حدیث نبوی کے مصادیق ہیں۔ اس حدیث نبوی کی روح سے جو شخص کسی بری رسم یا روش کی بنیاد رکھے وہ قیامت تک اس پر عمل کے گناہ اور عقاب میں شریک رہے گا، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 204۔ پھر لکھا ہے یہاں ہم بعض رسومات کی طرف اشارہ کرتے چلیں۔ سب سے پہلے 699 صفحے پر لکھا ہے نوروز۔ نوروز سے مراد ہے نیا دن۔ ایرانیوں کی اصطلاح میں نوروز سے مراد ایرانی سال کے پہلے مہینے فروردین کا پہلا دن ہے۔ اس دن آفتاب برج حمل میں پہنچتا ہے اور موسم بہار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایرانیوں اور بعض دیگر اقوام و ممالک کے ہاں اس دن کے بعض آداب و رسوم ہیں۔ اس دن کے بارے میں روایات کے ماخذ میں بعض احادیث مروی ہیں۔ ان احادیث کے درمیان سند سے قطع نظر مضمون اور معنی کے لحاظ سے تعارض پایا جاتا ہے، بعض احادیث اس کی تائید کرتی ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 172، جبکہ بعض میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ نفی کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جو تائید کرتی ہیں اس میں دو حوالہ جاتے ہیں، جو ایک میں نے بتا دیا، دوسرا ہے بحار الانوار جلد نمبر 56 صفحہ نمبر 119 اور 120، اور پھر جہاں پہ لکھا ہے کہ بعض ان میں نفی کی گئی ہے وہ ہے مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 صفحہ 318 اور بحار الانوار جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 108۔ یہ دونوں حوالے آپ تک پہنچا دیے۔ خود وقت اور اس کی تاثیر کے بارے میں اشارات کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے کہ موضوع کے تحت بیان شدہ عرائض کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات میں نوروز کی جو تائید یا نفی ہوئی ہے وہ نوروز کے پسندیدہ رسوم اور ناپسندیدہ رسوم کے حوالے سے ہیں، یعنی نوروز کی نفی کرنے والی روایات کا مقصد غلط رسوم کی تردید ہے اور تائید کرنے والی روایات کا مقصد اس کے پسندیدہ آداب و رسوم کی تائید ہے۔ ہم پیج 700 پر آ گئے ہیں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شاید نوروز کی تائید کرنے والی روایت
میں نوروز اور واقع غدیر جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کی وجہ سے نوروز کی تائید ہوئی ہو، کیونکہ علم ریاضی اور علم نجوم سے مربوط بعض تحقیقات کی روشنی میں واقع غدیر سن 10 ہجری میں ماہ اسفند کی 27 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ دماء السجوم شعرانی صفحہ نمبر 202 اور حیت والنجوم اسلامی زمانی صفحہ نمبر 58 اور 62۔ اور اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت لینے کے لیے 3 دن تک میدان غدیر میں توقف فرمایا تھا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 217۔ پس 10 ہجری کے نوروز اور واقع غدیر کا زمانہ ایک تھا۔ یاد رہے کہ نوروز کے بعض اچھے اعمال و مراسم وہ ہیں جنہیں اسلام نے بطور عام اہمیت دی ہے، مثلا صفائی، گھروں کی سالانہ نطافت، نیکوکاری، غریبوں، خاص رشتہ داروں اور عزیزوں کی مدد، عمر رسیدہ افراد پر توجہ، ایک دوسرے سے مہر و محبت کا اظہار، صلہ رحمی اور دوستوں کا ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانا جس کے باعث بسا اوقات پرانی عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نوروز کے مستحسن رسوم میں سے ایک معنوی طہارت اور پاکیزگی پر توجہ ہے، چنانچہ مومنین قبرستانوں، مذہبی مقامات اور زیارت گاہوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں، نیز یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے اس دعا میں اللہ سے تحول اور انقلاب کی درخواست کی جاتی ہے۔ تحول یہ ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی اور باطنی انقلاب برپا ہو جائے، اور اس درونی انقلاب کا رخ اگر خدا کی جانب ہو تو یہ اپنا تعمیری اثر دکھاتا ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے انقلاب اللہ سے پہلے کوئی انقلاب ثمر بخش نہیں ہو سکتا۔ ہم خواہ نخواہ ایک انقلاب و تحول کی جانب رواں دواں ہیں۔ اگر ہم اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ خدا کی خاطر باطنی تحول اور انقلاب برپا کریں تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے طوبی لنا و حسن مآب، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لیکن اگر شوق و رغبت کے ساتھ منقلب نہ ہوں تو اللہ کی طرف سے مامور کارندے ہمیں منقلب کر دیں گے۔ بہرحال اس قسم کے ایام میں مناسب ہے کہ انسان پاکیزگی اور باطنی تحول کا رخ کرے۔ جو روایات ان امور کی ترغیب دیتی ہیں ان میں سے بعض زیر نظر کتاب مفاتیح الحیات میں مذکور ہیں۔ یہاں بطور مثال صلہ رحمی کے بارے میں ایک روایت کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی اعمال کو پاک کرنے، اموال میں اضافہ کرنے، بلاؤں کو دور کرنے، حساب کو آسان کرنے اور اجل میں تاخیر کا موجب ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ اور ہم اس وقت کتاب کے پیج نمبر 701 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہے نکتہ۔ اس بارے میں ایک قابل ذکر مبحث کا تذکرہ اشارات میں آئے گا۔ اور ہم اپنی اس ریڈنگ کو پیج 701 پر یعنی لاسٹ پارٹ کا اے بنا دیتے ہیں۔ اے لاسٹ پارٹ کا اے ہے یہ، اور کیونکہ ابھی 4-5 صفحات تفصیل سے پڑھنے باقی ہیں اس لیے ہم گھبراہٹ میں پڑھنے کے بجائے بی پارٹ میں، لاسٹ پارٹ کے بی پارٹ میں بقیہ اس کتاب کے جو تھوڑے سے صفحات رہ گئے ہیں وہ مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے اگلی ریکارڈنگ کا، ساتھ ہی بٹن آن کیجیے اور سن لیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔